کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور سب کچھ نارمل چل رہا ہو، اور پھر اچانک سے کوئی شخص آپ پہ کوئی ایسا جملہ کس دے کہ پورا ماحول بدل جائے، ایک دم خاموشی چھا جائے اور سب کی نظریں آپ پر آ جائیں، اور دل میں صرف ایک ہی سوال ہو کہ اب میں کیا کروں؟ اگر اس لمحے آپ غصہ کر جائیں گے نا، تو یاد رکھیں کہ کھیل جو ہے نا، وہ بندہ وہ شخص جیت جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ چاہتے ہی یہی ہے کہ آپ بھڑکے ریئیکٹ کریں اور خود کو نیچا ثابت کریں۔ لیکن اگر آپ ایک باوقار انسان ہیں اور خوددار ہیں، تو پھر آپ کا طریقہ مختلف ہوگا، اور آج ہم اس طریقے کی بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ برائی کا اچھائی سے جواب دو، برائی کو اچھائی سے دور کیا جائے، اور یہی سب سے مضبوط طریقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، اور آپ کا کام ہے کہ اس کی سطح پر آپ کو گرنا نہیں ہے، بلکہ خود کو اس سے اوپر رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کہ لڑائی میں جیت جائے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہی اصل طاقت ہے اور یہی اصل جیت ہوتی ہے۔ اب ذرا اس صورتحال کو امیجن کریں کہ کوئی شخص آپ پر طنز کرتا ہے، سب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ایسے میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود کو سنبھالنا ہے۔ فوراً جواب نہیں دینا آپ نے، ایک لمحہ رکیں، سانس لیں، اور پھر اس کے الفاظ کا جواب دینے کے بجائے اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو اس کی نیت ہے نا، اس کو سامنے لے کر آئیں۔ آپ نرمی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے نیچا دکھانا ضروری ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کی بات کا جواب نہیں دے رہے، بلکہ اس کی ذہنی حالت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ تو اشفاق احمد صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کو گرانے میں لگا ہو، سمجھ لو وہ خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دراصل اپنی کمزوری چھپا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کی نیت پر بات کرتے ہیں نا، تو ان کی انا کو چوٹ لگتی ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ خود اپنے آپ کے دفاع میں ہو جاتے ہیں، اور خود دفاعی بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی وجوہات بیان کرنے لگتے ہیں، اور بات آپ کے اوپر سے اس کے اوپر چلی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، کچھ نہیں۔ اگر آپ یہ اپنی زندگی میں سیکھ لینا، تو بہت سی لڑائیاں، بہت سے مسئلے خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اس بات کو آپ میری نوٹ کر لیں کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی اور ہلکی سی مسکراہٹ ہی سب سے مضبوط جواب ہوتا ہے۔ اب ایک اور صورتحال دیکھیں، کچھ لوگ صرف اٹینشن کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سب کی توجہ ان پر ہو، چاہے وہ کسی کو نیچا دکھا کر ہی کیوں نہ حاصل کی ہو۔ ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سے وہ اٹینشن ہی چھین لینی ہے۔ اگر وہ بات کر رہے ہوں تو آپ انہیں وہی روک دیں، اور فوراً کسی دوسرے موضوع پر کسی اور طرح کی بات شروع کر دیں، یا کسی اور سے بات کرنا شروع کر دیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ چیز سامنے والے کو اندر سے پھر ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ اس نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کروائی ہے، اس نے تو میری بات کا جواب ہی نہیں دیا ہے، یہ تو بڑا خود کو سمجھتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب اسے محسوس ہو کہ وہ اہم نہیں رہا۔ جب آپ کسی کو اگنور کرتے ہیں نا، تو وہ خود کو غیر ضروری محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ آپ کی باڈی لینگویج بھی یہاں بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ آپ چہرہ موڑ سکتے ہیں، آنکھوں کا رابطہ ختم کر سکتے ہیں، آپ اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، آپ کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، کسی اور کی طرف دیکھ کر بات کرنا شروع کر دیں، اس کو بالکل اگنور ماریں، یا خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ یاد رکھیں، خاموشی اکثر الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور زبردست طریقہ ہے، اور وہ ہے الٹا رد عمل دینا۔ جب کوئی آپ کی تذلیل کرے نا، تو آپ اسے تعریف میں بدل دیں۔ ہے تو مشکل کام، لیکن اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ نے واقعی کمال کر دیا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ تو بہت سلو ہیں، تو آپ مسکرا کر کہیں، واہ، آپ کی آبزرویشن واقعی کمال کی ہے، میں نے تو کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں، اور پھر اپنی بات جاری رکھیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کو ہرٹ کرنا چاہتا تھا، اور جب آپ اس طرح کا جواب دیتے ہیں تو وہ خود ہی سے کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو وار ہے وہ آپ پر لگا ہی نہیں۔ یہ دراصل ایک مضبوط شخصیت کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی عزت نفس دوسروں کے الفاظ سے نہیں ہلتی۔ مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ اس کو سیکھ لیں تو بس پھر آپ کامیاب ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے لیے، یا جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ ان کو تو پھر ایسے مسئلے مسائل اور ایسی باتوں کا روزمرہ کی زندگی میں ڈیلی بیسس پر ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ٹاکسک انسان ہے، تو اس کی باتوں کو دل پر نہ لیں، اسے اہمیت ہی نہ دیں، اور کوشش کریں کہ اس سے اکیلے میں بات نہ کریں۔ ایسے لوگ اکثر باتوں کو گھما کر پیش کرتے ہیں۔ آپ نے اکیلے میں ان سے کوئی بات کی تو وہ پھر باقی سب کے سامنے اس بات کو توڑ مروڑ کے، چینج کر کے پیش کریں گے، کہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے بات کرتے وقت کوئی تیسرا شخص ضرور موجود ہو آپ کے بیچ میں، تاکہ پھر وہ بعد میں بات کو چینج نہ کر سکے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بدتمیز انسان ہوتا ہے نا، اس کو بدلنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ خود کو بچائیں اس سے، اپنی عزت کو قائم رکھیں، اور سمجھداری سے حالات کو ہینڈل کریں۔ آخر میں ایک بات دل سے، کسی کے دل کو دکھانے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیشہ عزت کے ساتھ جینا سیکھیں۔ اللہ حافظ۔